پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا، سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف۔ 30 پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا، وہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے۔ شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی، یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے۔ ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہ گار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये रात तब्दील होती रहती है। इस रात के बारे में बड़े अकवाल हैं। अक्सर बड़े उलमा का ये भी कौल है कि 27वीं शब जो है वो शब कदर होती है। कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये रात बदलती रहती है। बहरहाल हमें इन 5 रातों में खूब इबादत करनी है, और इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को पोशीदा क्यों रखा है। जिस तरह दीगर अशिया को अल्लाह करीम ने पोशीदा रखा, मसलन अल्लाह ताला ने अपनी रिजा को इताअतों में पोशीदा रखा है। हमें नहीं पता कौन सी नेकी से रब राजी हो जाएगा, इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी नेकी को भी नहीं छोड़ना है। कभी आपने सुना होगा ना कि किसी ने कुत्ते को पानी पिलाया, उसकी बख्शिश कर दी गई, रास्ते से कांटा हटा दिया, उसकी बख्शिश कर दी गई। तो छोटी नेकी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी रिजा को इताअतों में छुपा कर रखा है। हम नहीं जानते किस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, वो नुक्ता नवाज है। तो बंदा हर नेकी करता जाए, क्या मालूम इससे मेरा रब राजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने गजब को गुनाहों में छुपा रखा है। हम नहीं जानते कौन सा गुनाह अल्लाह के गजब की बाइस बन जाए। बाज़ औक़ात हमें लगता है छोटा सा गुनाह है, और वही रब की नाराजी का बाइस बन जाता है। तो बंदा अपने आप को गुनाहों से बचाता रहे। इसी तरह अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा के रखा है। हमें नहीं पता कौन अल्लाह का वली है। इवन हो सकता है आज हमारी माशाल्लाह इस मस्जिद में अल्लाह के इतने वली के नाम पर ये मस्जिद बनी है, औलिया किराम के भी सरदार हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हो सकता है यहाँ भी कोई अल्लाह का वली बैठा हो, हम नहीं जानते। तो इसका फायदा क्या हुआ कि चूंकि औलिया किराम को रब ने बंदों में छुपा कर रखा है, तो अब बंदा सबके साथ इज्जत से बात करे, अपने मुलाजिम से भी इज्जत से बात करे, गरीब से भी इज्जत से बात करे। क्या पता कि वो अल्लाह का वली हो, जिससे मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, जिसको गालियां निकालता हूँ। लोग अपने मुलाजिमीन को गालियां निकाल रहे होते हैं, उनको ऐसे डांट रहे होते हैं जैसे गुलाम बना लिया है। ना करो ऐसा, ठीक है वो गरीब है, तुम्हारा मुलाजिम है। अगर वो अल्लाह का वली हुआ ना, वैसे भी किसी मुसलमान वली ना भी हो, मुसलमान है तो उसकी ताजीम करनी है, उसको दिल नहीं दुखाना। लेकिन अगर वो अल्लाह का वली हुआ, तो याद रखिएगा मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने अब तक जितना मेरा मुताला है वो थोड़ा सा ही है कि 2 ही चीजों के बारे में पढ़ा है जिसमें रब ऐलान फरमाता हो, रब की तरफ से ये ऐलान हो कि जिसने ये 2 काम किए वो ऐसा है जिसने अल्लाह से जंग की है। एक सूद खाने वाला, सूद का काम करने वाले के बारे में पढ़ा, और दूसरा किसी ने अगर अल्लाह के वली से दुश्मनी की तो वो ऐसा है जिसने उसने अल्लाह से जंग की। ये 2 काम करने वाला बर्बाद ही होता है। तो बंदों से इज्जत से पेश आए, तो ये अल्लाह की मशीयत है। इसी तरह रब ने ये लैलतुल कद्र को भी पोशीदा रखा ताकि हम इन 5 रातों में तलाश करें, इबादत करें। वरना हम तो ऐसे निकम्मे लोग हैं, एक रात पता चल जाती तो बाकी रातों तो फिर वैसे ही सारे भूल जाने थे। चलो इस बहाने 5 रातें तो मस्जिदें भरती हैं, इन 5 रातें तो सजदे होते हैं, कुछ इबादत होती है। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, हमें इसको समझना है। अच्छा, आगे कुरान फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। अच्छा, ये कुरान का बड़ा खूबसूरत उसलूब है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ कुरान। जब कुरान को कोई चीज एम्फसाइज करनी है, हमारी अट्रैक्शन चाहिए, हमें बताना है कि देयर इज समथिंग स्पेशल, तो कुरान खुद ही हमसे सवाल कर रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। हमारी अट्रैक्शन ली जा रही है। अरब जबान का भी एक उसलूब है। आप देखें सूरह कारिया में अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, कुरान वहां भी डिफाइन कर रहा है कयामत को। तो अब सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या जाना कयामत क्या है, कारिआ क्या है। फिर फौरन उसके बाद कुरान उसको डिफाइन करता है कि वो दिन कैसा होगा। यहां भी कुरान ने ये उसलूब इख्तियार किया, अल्लाह का कलाम कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। फिर आगे खुद कुरान बता रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। अब 1000 महीनों का मतलब क्या हुआ, 83 years and 4 months, अप्रोक्सीमेटली 83.5 साल। ये सवाल जहन में आ सकता है कि कुरान ने 100 साल नहीं कहा, 150 साल नहीं कहा, 1000 महीनों की कैलकुलेशन कहां से आई। सुभान अल्लाह। इसके पीछे बहुत सारे शान नुज़ूल उलमा ने बयान किए। एक शान नुज़ूल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक बहुत अजीम बुजुर्ग का वाकया सहाबा कराम को सुनाया। उनका नाम था हजरत शमऊन रज़ी अल्लाह तआला। वाकया क्या था, वाकया ये था कि वो अल्लाह के बड़े वली थे, बड़े जानदार भी थे, बड़ी अल्लाह की उन्होंने इबादत की, और ऐसी इबादत की कि 1000 महीनों तक वो रोजाना रोजा रखते थे, रात को इबादत करते थे और जिहाद भी करते थे, और बड़े ताकतवर भी थे। उन पर काफिर काबू नहीं पा सकते थे, और बड़ी चाल चलकर बड़ी मक्कारी के साथ उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, और फिर उनको यूं समझिए कि टुकड़े टुकड़े करके शहीद किया गया। बड़ा जुल्म भी हुआ उनके ऊपर। फिर जिन्होंने उनको शहीद किया उन पर अजाब भी नाजिल हो गया। बड़ा तगील वाकया, मैं उसको शॉर्ट करके बयान किया मैंने। अच्छा, अब जब ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया ना, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो थे उनका माइंडसेट कमाल का था। ऐसे कमाल के सहाबा है, सुभान अल्लाह। अब जब ये वाकया सुना, अब आपने भी सुना, मैंने भी सुना, हमें तो लगता है कि यार कितने बड़े बुजुर्ग थे माशाल्लाह, कितनी इबादत की, कितना सवाब कमाया। वो फौरन अपनी नेकियों के बारे में फिक्रमंद हो जाते थे। कहते हुजूर ये पहली कौम वाले तो आगे बढ़ गए, हमारी तो उम्र ही छोटी है। 1000 महीने तक तो वो रोजे रखते रहे, 1000 महीने तक तो रात इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे। 1000 महीनों का मतलब 83.5 साल अप्रॉक्स। हमारी तो उम्र 60 70 80 साल, ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं हमारी लाइफ में। वो नेकियों में आगे बढ़ गए। ये बात बड़ी कमाल की, जुमला जरा समझिएगा।
صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امتیں ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے, وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر, کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے, وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں, میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا, اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا, اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا, کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا, ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا, اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے, کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہوں, اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے, نہیں, قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے, اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا, اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے, 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے, شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے, اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان, اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو, اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے, اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے, ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے, تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا, دن بیزی نہ گزاریں گے رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں, رات پوری جاگیں. جیسے یہ اجتماع ختم ہو آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں, ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھیں. گھر بھی جانا ہے تو تلاوت کریں, تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں, ذکر و اذکار پڑھیں, مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں. میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے, وہاں آ جائیں, لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا, اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں, جس کی جتنی حیثیت, 50 روپے کرے, 100 روپے کرے, 1000 کرے, لاکھ کرے, 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, پلان کریں نا ان 5 راتوں کو. پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں, پاسبل ہے جانا, 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو, انشاءاللہ میری وہ رات, وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری, مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں, حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب, اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب, اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب, اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب, اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. اچھا, بہت بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے. اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے. یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار, ٹھیک ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا, لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے, اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیے نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟
فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس میں اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات، نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی موڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا، شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے اس سورج کی بھی نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے. اب میں ٹرن کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو ایک عظیم ہستی کی طرف، اور یہ بہت ہی کمال کی ہستی ہیں. 21 رمضان ان کا یوم شہادت ہے. شیر خدا آپ کا لقب رہا، نبی پاک کے بہت زبردست ساتھی رہے. اور سبحان اللہ، آپ کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے کیسے فضائل سے نوازا. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ہاں، یہ بڑا کوشچن آتا ہوگا ذہن میں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اور مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ کے چہرے کی وجاہت کو، آپ کے چہرے کے فیض کو اور بڑھائے. اور اللہ نے بڑھایا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے تو نبی پاک علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. تو ابو طالب سے نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو بچپن میں ہی لے لیا تھا. ان کے اوپر بہت زیادہ یوں سمجھے معاش کا اور عیال کا بوجھ تھا، تو کچھ بوجھ بانٹنے کے لیے، ہمارے بھی ہوتا ہے فیملی میں بچے لے لیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو لے لیا. اب نبی پاک کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے. انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی پاک کو دیکھا ہے، ہوش سنبھالا تو آقا کی باتیں سنی. یہ نبی پاک کی بچپن سے ٹرینڈ ہے. نبی پاک کا ڈائریکٹ فیضان جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا. اچھا، آپ کا ایک اور لقب تو بڑے ہیں، کرار، اور آپ کو شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول. آپ کا ایک بڑا یونیک کنیت اور وہ ہے ابو تراب. ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو. ایک بار نبی پاک علیہ السلام، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی آپ ہی کے نکاح میں تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر گئے تو کہا علی کہاں ہیں؟ تو کہا وہ گھر سے باہر ہیں. اور جب گھر سے باہر میرے آقا گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑوں پر اور جسم پر بھی مٹی لگ گئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب کو نیت سے محبت ہو گئی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک، خاک کو کہتے ہیں نا، لقب کیا ملا؟ خاک کا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں فضائل تو بہت ہیں. آپ کا ذکر خیر قرآن میں کیسا ہے؟ دیکھیں، میں اور آپ نیکی کر کے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے. مولا علی نے ایک ایسی نیکی کی کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز قرآن میں آ جائے گی نا، وہ صبح قیامت تک مسجدوں میں تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے. یعنی حضرت علی کی یہ نیکی اب قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر ہے. اور آپ نے کام کیا کیا تھا؟ پہلے قرآن کی آیت سن لیں، پھر آپ کا وہ کام بتاتا ہوں جو آج ہمارے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. مولا علی نے ایسا کیسا صدقہ کیا. حضرت نعیم الدین مراد آبادی جو مفسر قرآن ہے لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. ان کے پاس 4 درہم تھے، صرف 4 درہم تھے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا. ایک رات میں کیا، ایک دن میں کیا، ایک اعلانیہ کیا، ایک چھپ کر کیا. اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا. یہاں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک، دل کیسا تھا. 4 ہی تھے
चारों दे दिए हैं। हमारे पास लाखों होते हैं, थोड़े नहीं देते। 2.5% ही तो ज़कात है ना, वही लोगों को भारी पड़ रही है, वही कैलकुलेशन में घबरा रहे होते हैं यार ये भी बच जाए ज़कात से, ये भी निकाल दो, किसी तरह इसकी भी ना देनी पड़े। अच्छा पिछले साल दी थी दोबारा देनी पड़ेगी। सवाल भी ऐसे करते हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है भाई। हजरत वो पिछले साल दे दी थी, सोना वही है तो दोबारा दे दें। अरे भाई हर साल गुजरने के बाद 2.5% आपने देना है। बात हम करते हैं कि हम पंजतन के गुलाम हैं, बात हम करते हैं हम सहाबा के जनाब चाहने वाले हैं। देखो ये थे सहाबा कि जो होता था वो दे देते थे, और क्या अंदाज था कि छुप कर भी दे रहे हैं, सुबह भी दे रहे हैं कि यार कोई तो अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, रात भी दे रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ एक और बात सीखने को मिल रही है कि सदका दें या नेकी करें, इसके पीछे रीजन एक हो कि अल्लाह की रिजा हो, इखलास हो, लोगों को दिखाने के लिए ना माल खर्च करें ना इबादत करें। यहाँ बड़ा बुरा हाल है। प्लीज शैतान के इस वार को आज हम सारे समझ लें, वो कभी नहीं चाहेगा हम नेकी करें। आज हम यहाँ इज्तिमा में आए ना, हम ये बैठे हैं, शैतान को बहुत बुरा लग रहा है। अब वो प्लान कर रहा होगा यार इसकी रात बर्बाद कैसे करें, हैं? तो अब हम भी तो शैतान की बातों में आ जाते हैं। अब बाहर निकल के कहेंगे यार माशाल्लाह आज रात तो बड़ा मजा आया, मैं तो पहले से ही चला गया था, सलातो तस्बीह भी पढ़ी, उसके बाद बयान भी सुना, जिक्र भी हुआ, दुआ में तो मेरे बड़े आंसू भी बहे हैं। भाई अब आप अपनी पूरी कारकर्दगी क्यों किसी को देना चाहते हैं? सोचिए, अगर तो अच्छी नीयत है कि अगली बार फिर इज्तिमा में किसी को बुलाना है फिर तो ठीक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। लेकिन नीयत यह है कि सामने वाला कहे कि यार माशाल्लाह आप तो बड़ी नेकियां कमा रहे हैं। अपने दिल से पूछें, अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह की रिजा के लिए सदका दें, अल्लाह की रिजा के लिए नेकी करें। या एक सवाल छोड़ी जा रहा हूं, ठीक है? पहले तो इखलास की एक तारीफ उलमा ने बयान की, बहुत सारी तारीफें हैं, उसमें से एक तारीफ उलमा ने यह बयान की कि इखलास यह है कि जिस तरह तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो इस तरह अपनी नेकियों को छुपाओ। अब बताइए, मैं और आप चाहते हैं हमारे गुनाह किसी को पता चल जाए? हमें से कोई नहीं चाहता। नेकियां पता ना चले तो टेंशन शुरू हो जाती है, यार कोई तो तरीका होगा जिससे पता चल जाए कि मैंने इस बार कितनी ज़कात दी है, तो कितनी रोजे रखे, तो कितने तरावियां पढ़ी, तो और कितनी तिलावत की। क्यों करते हैं ऐसा? अपने दिल से पूछे। यही शैतान मरदूद चाहता है कि हमारी नेकियां डिस्ट्रॉय हो जाएं और हम उसकी वारों में आ जाते हैं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये जिक्र खैर हमें बता रहा है कि अल्लाह की रिजा के लिए अमल हो। आप तो अल्लाह की रिजा के लिए कैसे कैसा काम करते थे। एक बार एक गजवे में किसी से लड़ाई हो रही, तो आप उस काफिर के सीने पे चढ़ गए। उस काफिर ने क्या किया? आपके चेहरे पे थूक दिया। दुश्मन खुदा नीचे है, हाथ में तलवार है, और मौला अली जैसी शख्सियत है, कितनी शुजात वाले हैं, और चेहरे पे थूक दिया उस जालिम ने। आप हट गए, आपने उसे छोड़ दिया। कहता है, ए अली ये क्या है? मैं तुम्हारे नीचे था, हाथ में तलवार थी, और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और मैंने और तुम्हारे लिए एक बुरा अमल किया, चेहरे पे थूक दिया। मैं तुमसे पहले जो लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरा नफ्स भी शामिल हो गया, मेरे दिल का गुस्सा भी शामिल हो गया। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो शायद वो अल्लाह के लिए ना होता। ये इखलास देखकर वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया कि ये इस्लाम और ये मुसलमान है जो हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं। मगर हम शायद अब ऐसे हो गए कि शायद कोई अमल अल्लाह के लिए नहीं करते। हर काम में दुनिया का मफाद है, दुनिया की वाह वाह है। मैं एक सवाल छोड़कर अपना बयान अब खत्म करता हूं कि एक सवाल अपने आप से जरूर कीजिएगा कि मेरे पास, आपके पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने। ये सवाल जरूर कीजिएगा। शायद फिर शर्म आने लगेगी कि यार जो नेकियां मैंने अकेले में भी की थी ना, किसी को नहीं पता था, वो भी कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के मैंने बताया जरूर किसी को। ना करें ऐसा। अल्लाह करीम तुरबत मौला अली पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। जहाँ मैंने चैरिटी की बात की, अल्लाह की राह में खर्च करने की बात की, सबसे पहले अपने हकदार गरीब रिश्तेदारों को आपने देखना है, और उसके बाद आशिकान रसूल की एक अजीम व शान मदनी तहरीक दावत इस्लामी। ये तोहफा भी तो दावत इस्लामी ने दिया है ना। इस इलाके में हमारा अरमान था कि मस्जिद बने, और ऐसा ही काम दावत इस्लामी सारी दुनिया में कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह साल की 600 से ज़्यादा मस्जिदें बनाने वाली, 5200 से ज़्यादा मदरसे चलाने वाली, 2.25 लाख बच्चों को बगैर फीस के कुरान पाक और दर्स निज़ामी करवाने वाली, 92,000 से ज़्यादा हाफिज कुरान बना देने वाली, हजारों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को आलिम और आलिमा कोर्स कंप्लीट करवा देने वाली, 39,000 से ज़्यादा थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड मुहैया करने वाली, पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर प्लांट्स लगाकर, पौधे लगाकर उसको दरख्त बनाने वाली, और हमारे लाखों मुसलमानों तक राशन और कैश पहुंचाने वाली, मदनी चैनल चलाकर हमारे घर में पहुंचकर सुन्नतें और इल्म दीन पहुंचाने वाली, और किड्स मदनी चैनल के जरिए हमारे बच्चे उनको सुन्नतों की तरफ लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमारी दावत इस्लामी है। तो क्यों ना इतने बड़े इस कारवान का हम भी हिस्सा बने। तो अपने सदकात, अपनी ज़कात, अपने फितरे के अंदर भी अपनी दावत इस्लामी को जरूर याद रखें। फितरा भी आपने सबने देना है और बेहतरीन देना है।
یہ یاد کر لیجئے، جس کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، اور اس میں کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور گندم کا جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں۔ روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے نا۔ اللہ نے جب اجوا دی ہے، اللہ نے بہترین کھانے دیے، تو یہ بھی شکر کا انداز ہے، یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا، میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا۔ ایک بار پھر جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی، 3 بار مل کر پڑھیں گے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف۔ ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ضرور ہے مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے۔ اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں، اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے
ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں، اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے کہ رحمان کے دربار میں آئے، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے، کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے، جلدی کعبہ دکھا دے، تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے۔ اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے، اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما، جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں بھی اتنی بڑی عاشقان رسول کی تحریک کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب کو اے اللہ اور درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی آواز میں علم میں اور برکتیں عطا فرما۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ